بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا 38واں دن ہے اور شروعات کرتے ہیں ایمان سے۔ عن عمرو بن عبسة رضی اللہ عنہ قال فأي الإيمان أفضل قال الحجرة قال فما الحجرة قال تهجر السوء۔ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ فضائل نماز میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث بصوم ثلاثة ایام من کل شہر والوتر قبل النوم ورکعتی الفجر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے 3 دن کے روزہ رکھنے کی، سونے سے پہلے وطر پڑھنا اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے 3 دن کے روزہ رکھنا، سونے سے پہلے وطر پڑھنا اور فجر افضل ہے، اور اگر اٹھنے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی وطر کی جو نماز ہے وطر کی تو یہ اور ذکر میں سے پڑھا جائے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنۃ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ۔ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص علم دین حاصل کی ساری مخلوقات اور جو مچھلیاں پانی کے اندر ہے سب کے سب مغفرت کی دعائیں کرتے انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے، اور انبیاء علیہم السلام دینار اور درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا
جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے سب کی سب مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو بناتے وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں، لہٰذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے اس میراث میں سے بھرپور حصہ لیا۔ اقرا میں مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ام عمارة بنت كعب الانصاریہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فقدمت الیہ طعاما فقال کلی فقالت انی صائمہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ اذا اکل عنده حتی یفرغ وربما قال حتی یشبع، رواہ الترمذی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ام عمارہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، آپ نے ان سے فرمایا تم بھی کھاؤ، انہوں نے عرض کیا میرا روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والے کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزے دار کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ام عمارہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں تشریف لائے، انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، آپ نے ان سے فرمایا تم بھی کھاؤ، انہوں نے عرض کیا میرا روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والے کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزے دار کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ سبحانہ ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنۃ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے اگر تو کسی چیز کے چلے جانے پر پہلی مرتبہ میں ہی صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے اگر تو کسی چیز کے چلے جانے پر پہلی مرتبہ میں ہی صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں رہوں گا، یعنی کسی چیز کے چلے جانے پر یا کسی چیز کے نقصان پر صبر کرنا چاہیے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی سے بیوی، مال، اولاد اور پڑوسی کے متعلق احکامات کے پورا
کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سے بیوی، مال، اولاد اور پڑوسی کے متعلق احکامات کے پورا کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں ان کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جاتے ہیں۔ لا یعنی باتوں سے بچنا میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تقبلوا لی ستا اتقبل لکم بالجنت قالوا وما هي قال اذا حدث احدکم فلا یکذب واذا وعد فلا یخلف واذا اؤتمن فلا یخن وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم واحفظوا فروجکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، یعنی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے وغیرہ سے روکے رکھے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھو 6 چیزیں ہیں بتائی اللہ کے نبی نے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، یعنی چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ان پر نظر نہ پڑے، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے وغیرہ سے روکے رکھے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس تعلیم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا، میرا موبائل فون جو ہے اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا تھا، ہم نے اس کو سروس سینٹر میں کل دے کر آئے ہیں۔ سافٹ ویئر کا کام اگر رہا تو آج مل جائے گا، ورنہ پتہ نہیں ہے کتنا ٹائم لگے گا اگر اور کچھ اس کے اندر پرابلم ہے تو اس وجہ سے اب میں نے یہ ارادہ کیا ہوں کہ کیونکہ ابھی لیپ ٹاپ کے کیمرے سے میں تعلیم کر رہا ہوں تو اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنا وہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے لائیو میں ہی ہماری تعلیم جو ہے روزانہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 11 بجے سے روزانہ جو ہے منتخب کی تعلیم کا۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ 11 بجے سے آپ لوگ اویلیبل رہے جب تک میرا موبائل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ موبائل کے کنیکشن میں، یہ لیپ ٹاپ کے کنیکشن میں، ابھی جیسا پہلا ہم نے شروع کیے تعلیم اور وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو ایسے ٹیکنیکل بھی کچھ پرابلم آتے رہتے ہیں، تو پہلی مرتبہ میں اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو آپ تھوڑا انتظار کریں، دوسری مرتبہ میں انشاءاللہ ہم واپس سے اس کو کنیکٹ کر دیں گے۔ دعا کیجئے میرا موبائل جلد سے جلد بن کر آ جائے تاکہ مسائل کے جو جواب پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہم وہ بھی آپ کو دے سکے، اور ایسے ہی جو ہے تعلیم بھی ہماری جیسے پہلے چلتی تھی اس طریقے سے ہم اس کو جاری رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔